ہر عمل کرنے سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرتے ہیں. اگر نیت کر لی ہے تو اب ثواب ملے گا. نیت نہیں تو پھر کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نیت کر لیجئے کہ میں جو کام کرنے لگا، مثال کے طور پر یہ پانی کا گلاس ہے، اب نیت کر لیں میں یہ پانی پیوں گا، اور یہ نیت ہو کہ جو پانی میں پیوں گا اس پانی کے پینے سے مجھے جو قوت اور تسکین ملے گی اس سے میں اللہ کا ذکر کروں گا، اس سے میں نماز پڑھوں گا، حضور کی ذات پر درود پڑھوں گا، تو اب یہ میرا پانی پینا بھی ثواب ہو جائے گا. اسی طرح مسجد میں اے سی لگا ہوتا ہے، اب یہ نیت کر لی جائے کہ میں اے سی چلانے لگا ہوں یا پنکھا چلانے لگا ہوں تو مجھے عبادت میں لذت نصیب ہوگی. میں نماز جو پڑھوں گا، نوافل پڑھوں گا، خشوع و خضوع ملے گا، عبادت میں میرا دل اور لگ جائے گا. تو اب یہ تمہارا پنکھا چلانا اور اے سی چلانا بھی کار ثواب میں شامل ہو جائے گا. اسی طرح ہر اچھے کام کی نیت کی جا سکتی ہے. محرم الحرام کا مہینہ یہ جاری و ساری ہے. یہ محفل بھی ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کے لیے سجائی ہے، آپ کے اصالِ ثواب کے بعد. یہ بھی ہماری آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ ہم اس محفل میں جو شامل ہوئے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصالِ ثواب کے لیے اس محفل میں ہم شریک ہوئے. محرم الحرام کا مہینہ یہ جاری و ساری ہے. یہ مہینہ ہر سال ہمیں شہدائے کربلا بالخصوص نواسۂ رسول، نواسۂ مصطفیٰ، سید الشہداء، امام علی مقام، امام تشنگام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دلاتا ہے. جب بھی یہ مہینہ آتا ہے امام حسین کی یاد میں آ جاتی ہے. ویسے تو سارا سال امام حسین کی یاد رہتی ہے، لیکن یہ مہینہ چونکہ آپ کی یاد کے ساتھ مخصوص ہے. آج سے صدیوں پہلے 61 ہجری کو تاریخ اسلام میں حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ پیش آیا جسے واقعہ کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ حق اور باطل کے جگہ، باطل ہوتا ہے جھوٹ، یعنی جو چیز غلط ہوتی ہے، یہ ان کے درمیان کے لیے جنگ تھی جو یہ واقعہ پیش آیا جسے کربلا کے نام سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں. اس معرکے میں شہدائے کربلا کے استقامت بھرے انداز میں تمام اہل حق کو باطل کے سامنے ڈٹ جانے اور ضرورت پڑنے پر دین اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عظیم سبق دے دیا. یہ جو واقعہ پیش ہے تو میدان کربلا میں یہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے کہ حق کے آگے ہمیں ڈٹ جانا چاہیے، کفر کے آگے ڈٹ جائیں، حق کے آگے استقامت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے کہ ہم حق سے پیچھے نہ ہٹیں. اور یہ ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ حق پر ڈٹے رہیں، چاہے اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑے تو دے دیں. اگر سلطان کربلا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر آپ چاہتے تو یزیدیوں کو تباہ و برباد کر دیتے، مگر استقامت اور قدرت کے باوجود خون کے پیاسوں پر بھی آپ نے کرم نمازی فرمائی. آپ جو چاہتے وہ کر سکتے تھے، مگر اختیار ہونے کے باوجود آپ نے ان پر کرم کیا اور جنگ میں آپ نے پہل نہیں کی، بلکہ آپ آخری وقت تک ان کو یہ سمجھاتے رہے اور اللہ کے عذاب سے ان کو ڈراتے رہے. میدان کربلا میں حجت پوری کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر کا رخ کیا اور فرمایا
اس کا ہر لفظ کرم نوازی پر مبنی تھا۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میری بات سنو اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو، حتیٰ کہ میں تمہیں اس چیز کے متعلق نصیحت نہ کروں جو مجھ پر لازم ہے، یعنی جو مجھ پر لازم ہے وہ میں تمہیں نصیحت کر لیتا ہوں۔ جیسے آج ہمارے جو علماء ہیں یہ اگر کوئی برائی دیکھیں اب ان پر واجب ہے، یا جو بھی اہل علم ہے یہ کوئی بھی برائی دیکھے تو ان پر واجب ہے کہ اس برائی کو روکیں، اور جتنی جس میں ہمت اور استطاعت ہو اتنی ہمت اور استطاعت سے برائی کو روکیں۔ جس میں ہاتھ سے برائی کو روکنے کی طاقت ہے وہ ہاتھ سے برائی کو روکے، جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہ زبان سے روکے، جو زبان سے بھی نہیں روک سکتا وہ کم از کم برائی کو دل میں برا جانے، اور وہ کمزور ترین ایمان والا ہے۔ تو آپ پر یہ واجب تھا کہ ان کو بتاتے اور سمجھاتے، تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو نصیحت کروں جو مجھ پر لازم ہے، اور اپنے آنے کا عذر بیان نہ کر۔ بس اگر تم میرا عذر قبول کر لو اور میری بات کی تصدیق کرو اور میرے بارے میں انصاف سے کام لو تو تم اس معاملے میں بامراد ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے تم اس معاملے میں۔ ہاں اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے تو سنو، پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ۔ تو مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو، پھر تمہارے کام میں تم پر کچھ گنجلت یعنی الجھن اور کشیدگی نہ ہے، پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اور مزید فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ان یزیدیوں سے کہ تم لوگ میری نسبت کے بارے میں غور کرو کہ میں کون ہوں۔ یہ امام حسین ان یزیدیوں کو خطبہ دے رہے ہیں، ان سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم یہ غور کر لو کہ میں کون ہوں، کیا تمہارے لیے میرا قتل جائز اور درست ہے؟ اب جب کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شریف عطا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سیدہ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور تاجدار انبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو یہ علم تھا کہ امام حسین شہید ہوں گے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باصحابہ ہوئی، ساتھ ہی یہ خبر پھیل چکی تھی کہ آپ شہید ہوں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کو جبریل امین نے جب یہ خبر دی ساتھ ہی یہ پیغام دے دیا کہ آپ کا یہ نواسہ شہید کیا جائے گا، اور میدان کربلا کی مٹی بھی لا کر آپ کو دی نبی پاک علیہ السلام کہ اس جگہ پر آپ کا نواسہ شہید ہوگا۔ اگر آپ چاہتے امام حسین کو بھی یہ پتا تھا، اگر آپ چاہتے تو اس میدان میں نہ جاتے، نہیں جا سکتے تھے، رک بھی سکتے تھے، آپ جو چاہتے وہ کر سکتے تھے، مگر کیوں گئے کہ باطل کے سامنے ڈٹنے کے لیے، حق کو زندہ کرنے کے لیے اور دین اسلام کو بچانے کے لیے آپ وہاں پہ پہنچے اور اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی دین اسلام کو بچایا۔ فرمایا کہ یہ سوچ لو کہ کیا میرا قتل کرنا تمہارے لیے درست ہے، اور مزید فرمایا کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد کے چچا نہیں؟ کیا حضرت سیدنا جعفر طیار میرے چچا نہیں؟ کیا تم تک میرے اور میرے بھائی سے متعلق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں پہنچا تھا کہ تم دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمانے ارشاد ہے، اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان یزیدیوں سے کہہ رہے ہیں کیا میرے نانا کا فرمان تم تک یہ نہیں پہنچا کہ ہم جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اور تو اگر تم میری بات کی تصدیق کرو تو سن لو کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہی حق ہے، کیونکہ میں نے اس وقت سے جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ، ابو سعید، سعد بن سعد، زید بن ارقم یا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو، کیونکہ ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق فضائل سن رکھے ہیں۔ کیا میری اس نصیحت میں تمہارے لیے کوئی ایسی بات نہیں جو تمہیں میرا خون بہانے سے روک سکے؟ یہ آپ اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں میری بات میں یا میرے متعلق نبی کا نواسا ہونے میں کوئی شک ہو تو خدا کی قسم مشرق و مغرب میں میرے سوا تم میں یا تمہارے سوا کسی اور قوم میں نبی کا نواسا موجود نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نبی کا نواسا نہیں تو پھر یہ جان لو کہ میرے علاوہ مشرق اور مغرب میں نبی کا کوئی نواسا موجود نہیں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہیں مجھ سے اپنے کسی منقول کا بدلہ طلب کرنا ہے، یا میں نے تمہارا مال ضائع کر دیا، یا اس کے بدلے میں مال چاہتے ہو، یا پھر اپنے زخمیوں کا قصاص درکار ہے؟ یہ ساری باتیں وہ سنتے رہے مگر وہ بدبخت خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا اے شمس بن ربیعی، اے حجار بن ابجد، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے ہی خطوط بھیج کر نہیں کروایا تھا؟ تو وہ صاف مکر گئے اور بولے ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ خدا کی قسم تم ہی لوگوں نے تو ایسا کیا تھا۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم میری بیعت کرنا پسند نہیں کرتے تو پھر مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی محفوظ جگہ پر چلا جاؤں۔ بد نصیب قیس بن اشعث بولا آپ ابن زیاد کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیں تو آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہرگز اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ اللہ کے بندو، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کرو، میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں اور اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں کرتا۔ یعنی امام حسین نے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا اور ان بدبختوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ مختصر حضرت امام حسین نے راہ دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ یعنی کہ وہ جو یزیدی تھے وہ ظالم تھے، شرابی تھے اور زانی تھے، اس لیے ان کی بیعت آپ نے نہیں کرنی تھی بلکہ انہوں نے آپ کی بیعت کرنی تھی، تو آپ نے ان کو تسلیم نہیں کیا۔ وہی بات آگئی کہ آپ حق پر ڈٹے رہے، اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہے، حتیٰ کہ اپنی نذرانوں کے جانے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اور اپنا گھر لٹانا، اپنا خون بہانا منظور کر لیا، مگر مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کو دوبارہ نہ فرمایا کہ اگر وہ نہ ہوتا پھر مسلمان تباہ ہو جاتے اور اسلام کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا۔ خدا کی قسم میدان کربلا میں کربلا والوں کا اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا یہ تحت دنیا تک بہت بڑی ہم پر کرم نوازی ہے۔
جو امام حسین نے کام کر دیا، اور ان حضرات کے کردار سے بہت سے پہلے مسلمانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ ایک آدمی کے پاس 20 یا 30 اونٹ تھے، مگر وہ ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں کر پا رہا تھا۔ کسی شخص نے اسے بتایا کہ امام حسین کی بارگاہ میں چلا جا۔ آپ بڑے قریب تھے، بڑے شفیق تھے کہ امام حسین کی بارگاہ میں چلا جا۔ اس شخص کو امام حسین کی بارگاہ میں بھیجا، مشورہ دیا، لہذا وہ شخص اپنی مراد لے کر چل پڑا۔ جس وقت وہ شخص امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا، آپ اپنے خادموں کے ساتھ کھانے میں مصروف تھے۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید مجھے کھانے میں شریک نہ کرے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ آپ نے اس پر شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ آئیے ہمارے ساتھ کھانے میں شرکت فرمائیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جب تک سورج چاند رہے گا حسین تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا حسین تیرا، جب تک سورج چاند رہے گا، یزیدیت، یزیدیت، حسینیت، حسینیت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جب آپ نے کھانے کی دعوت دی، وہ شخص کھانے میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ہاتھ دھوئے، اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کی حاجت پوچھی۔ حاجت سن کر ارشاد فرمایا کہ اپنے اونٹوں کو لے آؤ، اس جگہ سے اپنے اونٹوں کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ جب اس شخص نے آپ کی کرم نوازی دیکھی تو بے ساختہ کہنے لگا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم یہ سخاوت آپ کی بے مثال سخاوت۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سخاوت کے بھی چرچے ہیں۔ باہر کے میدان کربلا میں کربلا والوں کو جس قدر مشکلات کا سامنا پڑا، مگر ان مشکل گھڑیوں میں بھی ان مبارک ہستیوں نے اپنے کریمانہ انداز میں کوئی تبدیلی نہ کی، بلکہ ان کٹھن حالات میں ظاہری اور بے سر و سامانی کے باوجود بھی اپنی سخاوت کے دریا بہاتے رہے۔ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کو مدینہ منورہ تک پہنچانے کے لیے جس شخص کو مقرر کیا گیا تھا وہ بہت نیک دل انسان تھا۔ اب یہاں سنیے جو جب تک سورج چاند رہے گا، حسین تیرا، جب تک سورج چاند رہے گا، حسین تیرا، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ واقعہ کو سنتے ہیں اور غلط لوگوں سے سن بیٹھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد جو مقدس شہزادیوں کو لوگ لے کر گئے وہ آپ کی بے حرمتی کرتے رہے، ان شہزادیوں کی چادروں کو اتارا گیا، کھینچا گیا اور بیڑیاں ڈالی گئی۔ اس طرح کے واقعات یہ دوسرے لوگ سناتے ہیں جن سے ہمیں نہیں سننا چاہیے، اور ہمارے بھولے بھالے سنی جو ہیں وہ ان کی مجلسوں میں بھی جاتے ہیں جبکہ جانا نہیں چاہیے، اور جو نہیں سننا چاہیے وہ سن کے آتے ہیں۔ اب سنیے کہ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کو مدینہ منورہ تک پہنچانے کے لیے جس بندے کی ڈیوٹی لگی ہے وہ شخص بہت نیک دل شخص تھا۔ اس نے پورے راستے میں اہل بیت کی مکمل ضرورت کا خیال رکھا اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور حسن سلوک سے پیش آیا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کو پہنچ چکا تو شہزادی شیر خدا حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی چھوٹی بہن فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے عرض کی، اس
شخص نے پورے سفر میں ہمارا خیال رکھا ہے، ہمیں بھی اسے کچھ انعام دے دینا چاہیے۔ ہم کون سا غلط واقعہ سنتے ہیں کہ ان کی راستے میں بے حرمتی ہوئی، ان کے دوپٹے اتارے گئے، ماشاء اللہ کیسے کیسے واقعات وہ سناتے ہیں لوگ، اور ان کے دل بھی نہیں کانپتے اور موت بھی ان کو یاد نہیں ہے جو اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ کی عزت کا اور شہزادیوں کی تقدس کا مکمل طور پر خیال رکھا گیا ہے۔ فرماتی ہے کہ اس شخص نے سارے راستے میں ہماری عزت کا خیال رکھا ہے، مکمل طور پر ہماری حفاظت کی ہے، انعام کے طور پر ان کو کچھ دے دیا جائے۔ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم اس شخص کو اپنے زیورات ہی پیش کر سکتی ہیں۔ چنانچہ دونوں شہزادیوں نے اپنے کنگن اتارے اور وہ اتار کر اسے دے دیے، اور ساتھ میں پھر معذرت بھی کی کہ ہمارے پاس ان کنگنوں کے علاوہ، اس سونے کے علاوہ اور کچھ نہیں جو آپ کو دے سکے۔ دیکھ لیں اتنا واقعہ پیش آنے کے بعد بھی آپ کی سخاوت کیسے تھی۔ جب اس کو دیے، اس شخص نے وہ تمام سامان واپس لوٹا دیا اور پھر عرض کی اس شخص نے کہ اگر میں نے وہ خدمت گزاری دنیا کے مفاد کے لیے کی ہوتی تو یقیناً یہ انعام اور یہ مجھے خوشی ہوتی جو انعام آپ نے مجھے سونے کا دیا ہے، مگر میں نے جو آپ کی خدمت کی ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پتے پتے پھول پھول، پتے پتے پھول پھول، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے جو آپ کی خدمت کی ہے یہ میں نے آپ کی خدمت گزاری دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کی۔ اگر دنیاوی فائدے کے لیے کی ہوتی تو جو انعام، جو سونا آپ نے مجھے دیا ہے یہ میرے لیے کافی ہوتا۔ میں نے جو آپ کی خدمت کی ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اور آپ کی قرابت داری کے لیے میں نے آپ کی خدمت کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ بھی مجھ سے راضی ہو، آپ بھی مجھ سے راضی ہو، نبی پاک بھی راضی ہو اور آپ میری شفاعت کر سکے کہ یا اللہ، اور نبی پاک سے کہے کہ اے نانا اس شخص نے ہماری مکمل حفاظت کی ہے، اس کی بخشش فرما دیجیے۔ نبی پاک میری سفارش فرمائے، اللہ میری بخشش فرمائے۔ میں نے صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے، حضور کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ آپ کی خدمت کی۔ تو آپ نے سنا کہ آپ نے اہل بیت اطہار کی کرم نوازی کس قدر اعلیٰ درجے کی تھی۔ حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عقیدت کا اظہار کرنے والے اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے کو نہ صرف اپنے زیورات عطا فرما دیے بلکہ اس بات سے معذرت کا اظہار بھی فرمایا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس مزید کچھ نہیں۔ یعنی کہ معلوم ہوا کہ اہل بیت و اطہار اتنے نرم مزاج والے اور اتنے سخی ہیں کہ ان کے پاس اس سونے کے علاوہ اور بھی کچھ ہوتا تو وہ بھی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے ان ہستیوں کے روشن کردار سے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو ہمیں بھی بدلے میں شکریہ کے طور پر اس کے ساتھ اچھا سلوکی کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا نا وہ بندہ اللہ کا بھی شکر گزار
نہیں ہوگا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے اور مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت اور عقیدت کا چراغ روشن کرنا ہے۔ اور پھر کیونکہ محبت اہل بیت دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کرنے کے علاوہ دنیا میں اور آخرت میں اس کا اجر تو ملے گا۔ اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ہوئی، اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت بھی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر دنیا میں رہ کر نبی پاک علیہ السلام کی آل سے اولاد سے محبت کی تو اس کا اجر دنیا میں تو جو ملنا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، آخرت میں بروز حشر حضور کی شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جیسا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو، تو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کر سکوں، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کی خدمت کرے اور انہیں خوش کرے۔ جو میرے اہل بیت کی خدمت کرے گا اور میرے اہل بیت کو خوش کرے گا، میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ اور کس قدر خوش قسمت مسلمان ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، قیامت کے دن میں اس کا صلہ بھی عطا فرماؤں گا۔ حضور شفاعت تو اس کی فرمائیں گے ہی، اس کا صلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، اس کا صلہ مجھ پر دینا لازم ہو جائے گا۔ جب وہ قیامت کے دن مجھ سے ملے گا تو میں اس کا صلہ اس کو لوٹاؤں گا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امن ہے اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے باعث امن ہے۔ کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار بریلی وہ اس شعر میں لکھتے ہیں کہ اے رضا اس کرم اور رحمت والے باغ کی کیا بات ہے جس باغ رسالت کی کلی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور سیدہ شباب اہل جنہ امام حسن اور امام حسین ہے، جس مہتے پھول کے باغ اس باغ کی کیا بات ہے۔ جس طرح اہل بیت اطہار کی محبت دنیا اور آخرت میں نجات پانے اور شفاعت کا ذریعہ ہے، ایسے ہی اس پاک گھرانے سے جو بندہ بغض رکھے گا اس کو ہلاکت کا سبب ہے۔ اس کے بارے میں وعیدیں ہیں۔ شہنشاہ بہربر تو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین و کریمین رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرمایا، جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، اور جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار جو شخص اہل بیت کی بغض اور عداوت پر مرا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید شخص ہے، اور آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت سے بغض اور عداوت کی حالت میں مر گیا وہ کافر